دوستو، روایت کے مطابق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 2 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر ماج اللہ کعبہ گرانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت اسنا میں ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت گرجا گھر بنوایا تھا، جس کو بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ اور جب مکہ والوں کو اس کی خبر ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیج و گجب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو نجاست یعنی پیخانے سے لت پر کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، جس میں تقریباً 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ ابرہہ کے لشکر سے گفتگو کے لیے تشریف لے گئے، اور جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خیمے میں چھپا لیا اور کہا کہ سردار کو خیمے کے اندر بھیجو۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہیں، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاؤ جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھ کر ابرہہ آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر پوچھنے لگا کہ اے سردار قریش، آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمیں واپس کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار اور بھی کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کریں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر ابرہہ نے یہ سن کر اپنے فرعونی لہجے میں یہ کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے کعبہ کا نام و نشان بھی مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبہ کو گرا دینا ہی ضروری سمجھتا ہوں اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ جانے اور خدا جانے، آپ سے سفارش کرنے والا میں کون ہوں؟ اور تمام گفتگو کرنے کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جانوروں کو لے کر مکہ پہنچے تو تمام مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے تمام مویشیوں اور مال و جیول لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں اور چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور کعبہ کا دروازہ پکڑ کر رو رو کر اپنے پروردگار سے دعا کی، اے پروردگار عالم، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح خانہ کعبہ گرانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا،
ایک دم سے زمین پر بیٹھ گیا۔ بار ہاتھی کو مارا، پھٹکارا، مگر ہاتھی نہ اٹھا، اور پھر قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگا۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے پتھر برسائے کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خدا بندے قہر و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی والے کے سر پر پڑتی تو اس ہاتھی والے کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی، اور اس طرح ابرہہ اور اس کی فوج کے ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔